السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں کارا جیسر قلعے میں بہت سارے سپاہی موجود تھے۔ اتنے ہی میں ویسولیس اندر سے نکل کر آتا ہے اور ان سے ایک پرجوش خطاب کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے یا تو ہم لڑ کر فتح حاصل کریں گے اور عزت والی زندگی گزاریں گے، یا پھر ہم لڑتے ہوئے ایک صرف والی موت مریں گے۔ یہ ہماری آخری جنگ ہے۔ پھر وہ سب نکاح زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں ترک قبیلوں کے سردار آ چکے تھے اور حائمہ خاتون کی سربراہی میں ان کا جرگہ جاری تھا۔ حائمہ خاتون کہتی ہے ارطغرل ہمیشہ اپنے ایمان، اپنی ریاست اور روایات کو لے کر چلا ہے۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ سب کی حفاظت کی ہے۔ پھر حکیم ارطغرل کہتے ہیں اب آپ کی باری ہے۔ ارطغرل صاحب کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا گیا ہے۔ ایک سردار کہتا ہے حائمہ خاتون ہمیں بتائے کہ کیا مسئلہ ہے، ہم خوشی سے ارطغرل صاحب کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے سلطان علاء الدین ارطغرل صاحب کے مہمان کے طور پر چند دنوں سے ہمارے قبیلے میں رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر سب سردار کہتے ہیں ماشاء اللہ، یہ تو ایک صرف والی بات ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہے سلطان علاء الدین حضرت کو کل ہانلی بازار میں زہر دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کرنے کی جرت کون کر سکتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں اس کا الزام ارطغرل صاحب پر لگا دیا گیا ہے، جو کہ بالکل بے بنیاد ہے۔ سب سردار کہتے ہیں ارطغرل صاحب ایسا نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ اصلاحان کہتی ہے یہ حادثہ ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر ایسا کیا گیا ہے۔ دندار کہتا ہے اگر ہم ابھی ارطغرل صاحب کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو وہ شدید خطرے میں آ جائیں گے۔ سب سردار کہتے ہیں چلے پھر جا کر ان کو بچاتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہے ہم جائیں گے۔ امیر سعدی نے ارطغرل صاحب کو بے بنیاد الزام لگا کر گرفتار کیا ہے اور ہم کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون اور باقی سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہے آج ہم یا تو جا کر ارطغرل صاحب اور سلطان دونوں کو بچا لیں گے یا پھر ہم سب اس بلا کا شکار بن جائیں گے۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری یعنی ہانلی بازار میں شیخ ابن العربی ابھی تک اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور کہتے ہیں یا رب آپ بہت رحم دل ہے، آپ کے علاوہ کون ہے جو ان کو بچا سکتا ہے؟ آپ اس غلام کو شفا عطا فرمائے جو آپ کے راستے پر چلتے ہوئے دشواری کا سامنا کر رہا ہے۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما۔ دوسری یعنی امیر سعدین دوبارہ ارطغرل غازی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ارطغرل غازی پوچھتے ہیں سلطان کا کیا حال ہے؟ امیر سعدین کہتا ہے ان کی جان خطرے میں ہے، اب بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں اگر غدار ہم میں سے نہیں ہے تو وہ ویسولیس جانتا ہے کہ سلطان سرائے محل میں موجود ہے۔ امیر سعدین کہتا ہے اس کو یہ پتہ چلنا ناممکن ہے، سلطان اس طرح کی بات صرف اپنے قریبی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سلطان کے محل میں ایک غدار موجود ہے، سلطان کا نکایا والا جاسوس آ کر مجھے بتانے والا تھا کہ وہ غدار کون ہے، لیکن ویسولیس نے اسے شہید کر دیا تھا۔ اگر اس غدار نے نکایا کے شہنشاہ کو بتا دیا کہ سلطان یہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر ویسولیس تک بھی پہنچ جائیں گی، اور اگر ویسولیس نے یہاں پر حملہ کر دیا تو ہر چیز برباد ہو جائیں گی امیر سعدین، اس لیے کوئی احتیاطی تدابیر لے لو، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ پھر امیر سعدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری یعنی ویسولیس اپنے بہت سارے سپاہیوں کو لے کر ایک پہاڑی پر پہنچ چکا تھا اور کہتا ہے ایک شاندار فتح ہمارا انتظار کر رہی ہے نکولس۔ اتنے ہی میں ایک سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور اس کو بتاتا ہے جناب ترک سردار ہانلی بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ویسولیس مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے وقت آ گیا ہے نکولس۔ دوسری یعنی حائمہ خاتون ترک قبیلوں کے سرداروں کو لے کر ہانلی بازار میں پہنچ جاتی ہے، لیکن امیر سعدین کے سپاہی ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے ہی میں اندر سے سلطان کا آدمی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حائمہ خاتون کہتی ہے یہ سب ترک سردار امیر سعدین سے ملنا چاہتے ہیں، جا کر انہیں بتا دے۔ وہ آدمی کہتا ہے امیر سعدین کا حکم ہے کہ کسی کو بھی اندر نہ آنے دیا جائے۔ پھر اصلاحان کہتی ہے جا کر امیر سعدین سے کہو کہ وہ ہمیں اندر آنے دے، ورنہ وہ صرف ہماری لاشوں کو یہاں سے دور کر سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی اندر چلا جاتا ہے۔ اندر امیر سعدین سلطان کے ایک کمانڈر کو کہتا ہے ہانلی بازار کے آس پاس حفاظت کو بڑھا دو، ویسولیس یہاں پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ سن کر کمانڈر باہر نکل جاتا ہے۔ اتنے ہی میں سلطان کا آدمی اندر آ کر کہتا ہے امیر حضرت ترک قبیلوں کے سردار آئے ہیں۔ امیر سعدین کہتا ہے لعنت ہو، اب اس چیز کی کمی رہ گئی تھی، ان کو کہو کہ چلے جائیں۔ سلطان کا آدمی کہتا ہے حائمہ خاتون اور اصلاحان خاتون بھی ان کے ساتھ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت یہاں سے نہیں جائیں گے۔ پھر امیر سعدین کہتا ہے ٹھیک ہے انہیں اندر آنے دو۔ اس کے بعد حائمہ خاتون ترک سرداروں کے ساتھ اندر آ جاتی ہے اور بلند آواز سے کہتی ہے ارطغرل میں ترک سرداروں کو لے کر آ گئی ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ارطغرل غازی ان کی آواز سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں والدہ۔ حائمہ خاتون امیر سعدین کے سامنے پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے جب بھی تم ہمارے قریب آتے ہو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس دفعہ مجھے حیرانگی نہیں ہوئی،
ہم سب جانتے ہیں کہ ابو منصور سلطان علاء الدین ہے، اور اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ارطغرل بے گناہ ہے۔ پھر اصلاً بھی کہتی ہے، اور اس بات پر ہم سب ترک سردار بھی متفق ہیں امیر سعد دین۔ پھر دوسرے ترک سردار بھی کہتے ہیں ارطغرل صاحب کو چھوڑ دے۔ امیر سعد دین کہتا ہے، تم لوگوں کی اتنی جرت کہ تم ریاست کے امیر کو بتاؤ کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ سپاہیوں، محافظوں، ان سب کو ہنلی بازار کے باہر پھینک دو۔ اگر کوئی مزاحمت کرے تو ان پر کوئی رحم نہ کھانا۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور ان کے سب ساتھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ امیر سعد دین کہتا ہے، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ حائمہ خاتون کہتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو تمہیں تمہاری حد میں لے آئیں گے۔ Emir Saadettin! اتنے ہی میں سلطان علاء الدین وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، سعد الدین۔ یہ دیکھ کر امیر سعد دین حیران و پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ باقی سب لوگ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر سلطان آگے آ جاتے ہیں۔ امیر سعد دین کہتا ہے، ماشاء اللہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ مجھے ارطغرل صاحب نے زہر دیا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میرے حاکم اعلیٰ کے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ ان کو اسی لمحے آزاد کرو فوراً، میں ابھی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ امیر سعد دین سپاہی سے کہتا ہے، فوراً ارطغرل صاحب کو نکال کر یہاں لے آؤ۔ پھر سلطان سامنے جا کر سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، بہادر ترک سرداروں اور بہادر ترک عورتوں، آپ بیٹھ جائیے۔ یہ سن کر سب بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب سپاہی ارطغرل غازی کے پاس جا کر کہتا ہے، سلطان آپ سے ملنا چاہتے ہیں ارطغرل صاحب۔ سلطان صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ پھر ارطغرل غازی وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب سلطان کہتے ہیں، ایک دفعہ پھر یہ واضح ہو گیا ہے کہ ارطغرل صاحب کی آپ لوگ کتنی عزت کرتے ہیں۔ امیر سعد دین نے میری وجہ سے پریشان ہو کر ایسا قدم اٹھایا۔ میں جانتا ہوں کہ ارطغرل صاحب بے گناہ ہیں۔ اتنے ہی میں ارطغرل غازی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، آؤ ارطغرل صاحب بیٹھو۔ ارطغرل غازی بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، اگر میں ابھی سانس لے رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو یہ حضرت ابن العربی اور ارطغرل صاحب کی وجہ سے ہے۔ میں امیر سعد دین کو معاف کرتا ہوں جو انہوں نے ارطغرل صاحب کے ساتھ کیا۔ امیر سعد دین کہتا ہے، تو پھر آپ کو زہر کس نے دیا تھا؟ سلطان کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ مجھے کہاں زہر دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے دیا گیا ہو۔ شیخ ابن العربی کہتے ہیں، یہ ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ زہر کب سلطان کے وجود میں داخل ہوا، لیکن سلطان ہم سب کی دعا سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں سلطان، لیکن میں آپ کو ایک اور خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسویلس کو لازمی پتہ ہے کہ آپ یہاں موجود ہو۔ اگر اس نے یہاں حملہ کر دیا تو ہم اپنے چند سپاہیوں کی مدد سے سرائے محل کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اتنے ہی میں سلطان کا ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے اور سلطان کے پاس آ کر کہتا ہے، سلطان ہمیں خبر ملی ہے کہ ویسویلس اپنے سپاہیوں کو لے کر قلعہ سے نکل گیا ہے اور وہ ہنلی بازار کے قریب ایک پہاڑی پر موجود ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، آپ ایک دفعہ پھر صحیح ثابت ہو گئے ارطغرل صاحب، اگر حملہ ہوا تو ہم مقابلہ کریں گے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، سلطان اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب پچھلی دفعہ ہم ویسویلس کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس نے آپ کو اور آپ کے آدمیوں کو دیکھ لیا تھا، اور اب وہ جان چکا ہے کہ ابو منصور کون ہے۔ میرا منصوبہ ہے کہ ہم آپ کے اور آپ کے آدمیوں کے بھیس میں یہاں سے نکلیں گے۔ یہ دیکھ کر ویسویلس ہمارا پیچھا کرے گا اور پھر اس کا سامنا مجھ سے ہو جائے گا۔ اسی دوران ہم کائی اور چودار قبیلے کے سپاہیوں کو بھی یہاں بلا لیں گے جو آپ کی حفاظت کریں گے، اور میں ادھر ویسویلس کو مار ڈالوں گا۔ اس بات پر سلطان رضامند ہو جاتے ہیں۔ دوسری یعنی ویسویلس کہتا ہے، میں سلطان کو زندہ پکڑنا چاہتا ہوں۔ اس کا کمانڈر پوچھتا ہے، اور ارطغرل؟ ویسویلس کہتا ہے، ارطغرل کے سامنے سلطان پر تشدد کر کے مجھے بہت اچھا لگے گا اور پھر میں ارطغرل کو مار ڈالوں گا۔ دوسری یعنی بھانلی بازار میں ترگت آ کر ارطغرل غازی کو بتاتا ہے کہ مامسی اور اس کے سپاہی تیار ہیں، وہ راون وادی میں ہمارا انتظار کریں گے اور ویسویلس کے لیے جال بچھائیں گے۔ اتنے ہی میں ارطغرل غازی کے باقی ساتھی بھیس بدل کر وہاں پر آ جاتے ہیں۔ دمنل کو سلطان علاء الدین کا لباس پہنا دیا گیا تھا۔ پھر ارطغرل غازی شیخ ابن العربی اور حائمہ خاتون سے دعائیں لیتے ہیں۔ اتنے ہی میں سلطان اور امیر سعد دین بھی اندر سے آ جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے ارطغرل صاحب، میں آپ کی فتح کے لیے دعا کروں گا۔ پھر ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری یعنی ویسویلس بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا اور اپنے سپاہیوں کو جوش دلا رہا تھا۔ اتنے ہی میں اس کا ایک سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، جناب سلطان اور اس کے آدمی ہنلی بازار سے نکل گئے ہیں، ارطغرل بھی ان کے ساتھ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم یہاں ہیں ویسویلس، اس لیے وہ سلطان کو دور لے جانا چاہتے ہیں۔ ویسویلس کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے، ہم کچھ سپاہی یہاں چھوڑیں گے، ان کی رہنمائی تم کرو گے اور میں ارطغرل اور سلطان کے پیچھے جاؤں گا۔
اس کے بعد ویسولیس آدھے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ دوسری یعنی برطول غازی اور ان کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ تھے۔ ادھر ویسولیس اور اس کے سپاہی بھی اپنے گھوڑے بھگا رہے تھے۔ ارطغرل غازی کا قافلہ ایک جگہ پہنچ کر رک جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ترگت ہمارے سپاہیوں کو اپنی اپنی پوزیشنوں پر کھڑا کر دو۔ اس دوران بامسی بھی پہلے ہی کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں چھپا ہوا تھا۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ سب جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے، جنگ مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ سب گھوڑوں سے اتر کر ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری یعنی ویسولیس اور اس کے سپاہی بھی گھوڑوں سے اتر کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ ویسولیس رک جاتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے پھیل جاؤ۔ کچھ دیر بعد ایک سپاہی واپس آ کر ویسولیس سے کہتا ہے جناب وہ اس طرف ہے اور آرام کر رہے ہیں۔ ویسولیس کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ میں یہاں ہوں۔ میں ارطغرل کو کچھ زیادہ ہی ہوشیار سمجھ رہا تھا۔ پھر ویسولیس اپنے کمانڈر کو کہتا ہے سپاہیوں کو کہو کہ وہ انہیں گھیرے میں لے لے، لیکن بالکل خاموشی سے۔ پھر وہ سب آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر ارطغرل غازی اور ان کے ساتھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دمرل کہتا ہے اس طرح ویسولیس کے تیر انداز ہم سب کو ختم کر سکتے ہیں سردار۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ویسولیس دکھاوے بازی کرنا پسند کرتا ہے دمرل، وہ اپنا گھمنڈ دکھائے بغیر کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ دمرل کہتا ہے ہو سکتا ہے ویسولیس نے سبق سیکھ لیا ہو سردار، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ سے بات کرے گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں مجھ سے نہیں، لیکن وہ تم سے ضرور بات کرنا چاہیں گا، تم سلطان علاء الدین کے بھیس میں ہو۔ یہ سن کر دمرل مسکرانے لگتا ہے۔ اتنے ہی میں ویسولیس قریب ایک جگہ پہنچ جاتا ہے اور انہیں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پھر ارطغرل غازی کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کے ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ارطغرل غازی اور دمرل سکون سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویسولیس ارطغرل غازی سے کہتا ہے تو تم اپنے سلطان کو میری زمینوں کی سیر کرانے آئے ہو؟ ارطغرل غازی مسکرانے لگتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم اپنے خوابوں میں بھی ہمارے سلطان کو نہیں دیکھ سکتے ویسولیس۔ اتنے ہی میں دمرل کھڑا ہو کر اپنا چہرہ ویسولیس کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ویسولیس حیران و پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ ارطغرل غازی مسکرانے لگتے ہیں، اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 25۔ سلطان جلال الدین نے افغانستان کی شمالی سرحد سے مرو کے گورنر کو اطلاع بھیجی کہ وہ کم از کم 4 ہفتے مرو کی حفاظت کرے، اور اس عرصے میں وہ بلخ، ہرات اور دوسرے شہروں سے نئی فوج منظم کر کے اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ مرو کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوج اگرچہ کم تھی، لیکن پناہ گزینوں کی لاکھوں تلواریں موجود تھیں۔ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہاں بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں کی غلطیوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ عورتیں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھیں، بچے مکانوں کی چھتوں پر پتھر جمع کر رہے تھے۔ غرض مرو کا ہر گھر ایک قلعہ تھا، اور عوام کو امید تھی کہ وہ نہ صرف ایک طویل مدت تک شہر کی حفاظت کر سکیں گے، بلکہ تاتاریوں سے گزشتہ تمام مظالم کا بدلہ لے سکیں گے۔ مساجد میں ہر نماز کے بعد لوگ خطبہ جہاد سنتے اور مرو کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا فیصلہ کرتے۔ ایک صبح جب مرو کی مساجد میں مؤذن اہل شہر کو نماز کے لیے بلا رہے تھے، تاتاریوں کی ٹڈی دل فوج شہر کی فصیل کے سامنے نمودار ہوئی۔ آن کی آن میں شہر پناہ پر تیر انداز کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور وہاں دل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ تاتاری افواج کی قیادت چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولائی کے سپرد تھی۔ چنگیز خان کی نگاہ میں تولائی اپنی بہادری سے زیادہ مکاری اور دغا بازی کی بدولت بہت عزت حاصل کر چکا تھا، لیکن مرو کی فصیل پر انسانوں کے بے پناہ ہجوم اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ تولائی تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ شہر کے چند غداروں نے جو اس کی آمد کی خبر پاتے ہی اس کے ساتھ جا ملے تھے، یہ خبر دی کہ فصیل پر مردوں کی بجائے عورتیں زیادہ ہے۔ تولائی یہ سنتے ہی فوج کو طوفانی حملے کا حکم دے دیا، لیکن شہر پناہ سے تیروں اور پتھروں کی بارش نے تاتاریوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ فصیل کے نیچے ہزاروں تاتاری ڈھیر ہو گئے۔ تولائی نے یہ صورت دیکھی تو فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور شہر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 5 دن تک تولائی کو شہر پر قبضہ کرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ طاقت کے استعمال سے مایوس ہو کر اس نے حسب عادت عیاری کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم بعض باتوں کے متعلق گورنر سے تصفی حاصل کرنے کے بعد لوٹ جائیں گے۔ چند دور اندیش لوگ گورنر کو تولائی کے پاس بھیجنے کے خلاف تھے، لیکن گورنر نے انہیں سمجھایا کہ میں اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کرا دیں گا، لیکن میرے واپس نہ آنے پر
ان لوگوں کو بھی تسلی ہو جائیں گی جو اب تک مقابلہ کرنے کے بجائے تاتاریوں سے مصالحت کی توقع رکھتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جب تک سلطان جلال الدین کی فوج نہ آ جائے ہم اس کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھیں گے۔ تولائی نے گورنر کا نہایت پرتپاک خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، میرے دل میں بہادروں کے لیے عزت ہے۔ صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو تولائی نے کہا، ہم صرف یہ وعدہ لے کر آپ کی افواج ہمارے پیچھا نہیں کریں گی واپس جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ وعدہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے کہ سلطان جلال الدین کے ساتھ ہمارے تعلقات خواہ کچھ ہو، ہم مروں پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے عوض آپ کو معمولی تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ گورنر ہر قیمت پر مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، ہمارا خزانہ اگرچہ خالی ہے تاہم میں اہل شہر سے ایک خاصی رقم جمع کر کے آپ کو دے سکوں گا، لیکن آپ کا یہ فیصلہ تمام اہل شہر کے لیے قابل قبول ہوگا۔ میں شہر کا گورنر ہوں، یہ صحیح ہے، لیکن آپ تاوان ادا کرنے کی ذمہ داری تنہا اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ شہر کے بااثر لوگوں کو یہاں بلا لیں؟ اگر ان کی موجودگی میں معاہدہ لکھا جائے تو ان میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ ان کے نام ایک حکم لکھ بھیجیں، میرے خیال میں ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ مارو کے گورنر نے شہر کے 10 مؤذن کے نام ایک مراسلہ لکھ کر بھیج دیا۔ گورنر کا مراسلہ پڑھ کر وہ بہت سے لوگوں کے مشورے کے خلاف تولائی کے پاس چلے گئے۔ تولائی ان کے ساتھ بھی کندھا پیشانی سے پیش آیا، لیکن تاوان کے رقم کے متعلق ان سب نے کہا کہ اہل شہر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تولائی نے کہا، مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شہر کا خزانہ خالی ہے، مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے، آپ جائیں، کل پھر ملاقات ہوگی، بہتر ہوگا کہ کل آپ اپنے ساتھ ہر گروہ کا نمائندہ لیتے آئیں۔ تاتاریوں نے گورنر اور اس کے ساتھیوں کو عزت و احترام کے ساتھ شہر پناہ کے پاس پہنچا دیا۔ رات کے وقت شہر میں اس خبر پر خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ کل صلح ہو جائیں گی اور تاتاری چلے جائیں گے، لیکن پناہ گزین جو تاتاریوں کے ہر حربے سے واقف تھے اہل شہر کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہے تھے۔ شہر کے معززین کو بھی تاتاریوں کے متعلق خوش فہمی نہ تھی، لیکن گورنر اس بات پر مصر تھا کہ ہمیں صلح کی بات چیت جاری رکھ کر وقت لینا چاہیے۔ اگلے دن تقریباً 40 آدمی گورنر کے ساتھ تولائی کے پاس چلے گئے۔ دوپہر کے وقت تاتاری ان میں سے ہر شخص کو سخت و جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان سے شہر کے دوسرے مقتدر لوگوں کے نام خطوط لکھوا رہے تھے۔ یہ خط شہر کے غداروں کی مدد سے ان کے پاس پہنچائے گئے اور عصر کے قریب 70 اور آدمی تولائی کے کیمپ میں آ گئے۔ شام کے وقت تاتاریوں نے گورنر، سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کے سوا سب کو قتل کر دیا۔ رات کے وقت تقریباً 110 تاتاریوں نے گورنر کے ساتھیوں کا لباس پہن لیا اور گورنر اور سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کو خنجر دکھا کر آگے شہر کے دروازے کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا۔ آگے شہر کے چند غدار بھی تھے جو گورنر سے 15-20 قدم آگے عربی اور فارسی زبان میں بلند آواز سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے فصیل پر پہرے داروں کو صلح کی مبارکباد دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ دروازے کے پہرے داروں میں سے ایک نے روزن سے سر نکال کر باہر جھانکا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر بے شمار لوگ جمع تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک آدمی نے باہر نکلتے ہوئے سوال کیا، بہت دیر لگائی آپ نے، کیا خبر لائے؟ گورنر کہاں ہے؟ اور پھر آگے بڑھ کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ گورنر کہاں ہے؟ وہ آ رہے ہیں، غداروں میں سے ایک نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں 5-6 اور آدمی باہر نکل آئے۔ گورنر بھاگ کے آگے بڑھا اور چلایا، دروازہ بند کر لو، تاتاری آ گئے، جلدی! ایک تاتاری نے تلوار ماری اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ 3-4 اور آوازیں یہ کہتے ہوئے سنائی دی، دروازہ بند کرو، تاتاری حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن تاتاریوں نے انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک لمحے کے لیے پہرے دار سجدر ہو کر رہ گئے، اور جب تک وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، مسلمانوں کے بھیس میں تاتاریوں کا گروہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور پہرے داروں نے یہ سمجھ کر تاتاری عقب سے ارکان وفد پر تیر برسا رہے ہیں انہیں اندر گھسنے کا موقع دے دیا۔ مسلوں کی روشنی میں غیر مانوس صورتیں دیکھ کر وہ چلائے، لیکن تاتاریوں نے آن کی آن میں 50-60 آدمی
کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چند تاتاری جو اندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے فصیل کے پتھروں اور تیروں کا شکار ہوئے، لیکن باقی پہرے داروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ تیگ آزمائی کرتے جا رہے تھے۔ اچانک باہر بے شمار گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ پہرے داروں نے دروازے کے اندر لڑنے والوں کا صفایا کر کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں تاتاری سواروں کا ایک دستہ مار دھار کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اہل شہر مرو کے بازاروں میں پتھروں اور تیروں کی بارش کے باوجود دشمن کے ان انگنت سواروں کو گشت لگاتا دیکھ رہے تھے۔ آدھی رات تک شہر میں کورام مچا رہا۔ تیسرے پہر تاتاریوں نے شہر کے چند اور دروازوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے محلوں میں آگ لگا دی۔ صبح تک یہ آگ ایک وسیع رقبے میں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ جو آگ سے بچنے کے لیے مکانات سے باہر نکلتے تاتاریوں کی تلواروں کا شکار ہوتے۔ 5 دن تک شہر میں قیامت برپا رہی۔ چھٹے دن تاتاری مرو کے دروازے پر اپنی فتح کی یادگاریں یعنی انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر رہے تھے۔ یہ مینار گزشتہ تمام میناروں سے بلند تھے، لیکن تاتاریوں کی لاشیں گرنے کے بعد تولائی نے یہ کہا، ہم نے کسی بڑی سے بڑی جنگ میں بھی اس قدر نقصان نہیں اٹھایا، اور اس نقصان کی تلافی اس نے یوں کی کہ مرو میں ایک بہت بڑی چتا تیار کرائی۔ 2 قیدیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے جکڑ دیا جاتا، پھر یکے بعد دیگرے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے۔ وہ تڑپتے اور تاتاری ناچتے اور کہے لگاتے ہوئے انہیں آگ میں ڈھکیل دیتے۔ کھوپڑیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے۔ ایک حاملہ عورت نے چتا کے سامنے گر کر بچہ جن دیا، اور تولائی نے کہا، دیکھو دشمن کی عورتیں ہمارے مقابلے کے لیے ایک نئی فوج تیار کر رہی ہیں۔ ایک تاتاری نے آگے بڑھ کر بچے کے سر پر پاؤں رکھ کر مسلنے کی کوشش کی، لیکن مامتا موت کے سامنے بھی خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے لڑکے کو پکڑ کر کلیجے سے لگا لیا۔ اسے بچے سمیت آگ میں دھکیل دیا گیا۔ وہ آخری دم تک اپنے جگر کے ٹکڑے کو بازوؤں میں چھپا کر آگ کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک 12-13 سال کا لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکا۔ وہ 2 تاتاری افسروں پر ٹوٹ پڑا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ مقتول تولائی کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ کمسن لڑکے کو تولائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنگیز خان کی طرح تولائی کو بھی اپنے دشمن کی کمزوریاں اور خوبیاں پرکھنے کی عادت تھی۔ اس نے لڑکے کو قریب بلا کر کہا، تم جانتے ہو ایک تاتاری افسر کے قتل کی سزا کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تمہاری عدالت میں مجرم اور بے گناہ ایک ہی چکی میں پیسے جاتے ہیں۔ اگر ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تم بڑے ہو کر ایک سپاہی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تم ذلیل ہو، میں اس جگہ مرنا قبول کروں گا۔ موت ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن مظلوم کے لیے نہیں، ظالم کے لیے۔ تولائی نے کہا، اسے میرے سامنے پھانسی پر لٹکاؤ۔ تم جانتے ہو پھانسی کتنی تکلیف دہ چیز ہے؟ بہادر لڑکے نے جواب دیا، تم مجھے پھانسی دے سکتے ہو، میری قوم کو پھانسی نہیں دے سکتے۔ تمہارے نیزے ٹوٹ جائیں گے، تمہاری تلواریں کند ہو جائیں گی، تمہارے بازو سل ہو جائیں گے، لیکن میری قوم کی رگوں میں خون شہادت دوڑتا رہے گا۔ تولائی کے اشارے پر لڑکے کو بدترین جسمانی اذیتیں دے کر ذبح کر دیا گیا۔ اس شام تولائی خان اپنے چند مشیروں سے کہہ رہا تھا، ہمیں ایک خطرناک دشمن سے پالا پڑا ہے۔ جس قوم کی مائیں اس قسم کے بچے جن سکتی ہے، وہ دیر تک کسی کی غلام نہیں رہ سکتی۔ میں اس قسم کے بچوں کو جلال الدین سے کم خطرناک نہیں سمجھتا۔ مرو کے ہر گھر کی تلاشی لی گئی۔ مکانوں کے زمین دوز کمروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو نکال کر قتل کیا گیا۔ تولائی کو شہر کے غداروں نے دولت مند لوگوں کی فہرست تیار کر کے دی۔ انہوں نے زندگی سے مایوس ہو کر تمام خفیہ خزانے تاتاریوں کے سامنے سپرد کر دیے، لیکن تاتاریوں کی تسلی نہ ہوئی۔ زیادہ مال برآمد کرنے کی کوشش میں تاتاریوں نے ان سب کو طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ان کے مکانوں کی دیواریں تک کھدوا کر دیکھی گئی۔ مساجد، درسگاہوں اور کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی۔ صرف 400 آدمیوں کو جو فنون تعمیر اور اصلاح سازی کے ماہر تھے تاتاری زندہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ کوچ سے پہلے کسی نے تولائی کو بتایا،
کہ ابھی تک شہر میں کہیں کہیں زمین دوز مقامات پر مرد اور عورتیں چھپے ہوئے ہیں۔ تولائی نے 2000 سپاہیوں کو مروں میں ٹھہرا کر اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا اور ان سپاہیوں کے افسروں سے کہا، میں خان اعظم کو پیغام بھیج چکا ہوں کہ مروں سے ان چند آدمیوں کے سوا جنہیں ہم کارآمد سمجھ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، دشمن کا ایک فرد بھی جان بچا کر نہ بھاگ سکا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ غلط ثابت ہو، اس لیے جب تک تمہاری تسلی نہیں ہو جاتی تم تلاش جاری رکھو۔ ان سپاہیوں میں ایک مسجد کا مؤذن کسی زمیندوز ہجڑے سے گرفتار کر لیا۔ ان سپاہیوں نے ایک مسجد کا مؤذن کسی زمیندوز ہجڑے سے گرفتار کر لیا اور اسے اذیتیں دے کر مسجد میں اذان دینے کے لیے مجبور کیا۔ اذان سن کر مسجد کے قریب و جوار کی زمیندوز پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ تاتاری جا چکے ہیں، چنانچہ وہ باہر نکل آئے اور تاتاریوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ اس طرح وہ ہر محلے میں اذان دلواتے اور باہر نکلنے والوں کو قتل کر ڈالتے۔ اس کے بعد گلی سڑی لاشوں کے تعفن سے شہر کی ہوا اس قدر مسموم ہو گئی کہ تاتاری وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن سمجھ کر واپس چل دیے۔ اس کے بعد سڑی گلی لاشوں کے تعفن سے شہر کی ہوا اس قدر مسموم ہو گئی کہ تاتاری وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن سمجھ کر آگے چل دیے۔ بغداد سے فرار ہو کر طاہر اور اس کے ساتھیوں نے مرو کا رخ کیا۔ راستے میں ایران کے شہروں کے باشندے جو ایک مدت سے اپنے شکست کا اعتراف کر چکے تھے، اس کی روح پرور تقریروں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہر نئی منزل پر رضاکاروں کی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوتی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی۔ مرو سے 100 کوس کے فاصلے پر طاہر نے مرو کی تباہی کی خبر سنی اور جلال الدین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد جنوب مشرق کی طرف کوچ کیا۔ ایک دوپہر رضاکاروں کی یہ فوج مشرق کی دشوار گزار پہاڑوں میں سے گزر رہی تھی۔ ہر اول دستوں کی قیادت عبدالعزیز کے سپرد تھی اور اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایرانی نوجوان اس کا ہم رکاب تھا۔ ایک تنگ گھاٹی سے مڑتے ہوئے ایرانی نوجوان نے ایک ہاتھ سے ٹہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا۔ عبدالعزیز نیچے دیکھتے ہی بلند آواز میں پکارا، ہوشیار! سالاروں نے آن کی آن میں یہ پیغام فوج کے آخری سپاہی تک پہنچا دیا۔ طاہر اور عبد الملک قلب لشکر سے نکل کر گھاٹی کے موڑ پر پہنچے۔ کوئی 1 کوس چوڑی اور 3 کوس لمبی وادی کے درمیان دو افواج میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایک ترک نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تاتاری مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں، وہ دیکھیے عقب کی پہاڑی سے تاتاریوں کی مزید فوج اتر رہی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن تاتاری ان سے 3-4 گنا زیادہ ہے اور عقب کے پہاڑوں سے مزید فوج میدان میں لا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تاتاریوں کی بڑی فوج کے ہر اول دستے ہیں اور اس مختصر سی فوج کو اس طرح لڑانے والا سلطان جلال الدین کے سوا اور کوئی نہیں۔ طاہر نے کہا، تاتاریوں کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر تک اگر زیادہ فوج پہنچ گئی تو ان کے لیے بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ترک نے کہا، جلال الدین کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں، لیکن اس مرتبہ وہ بری طرح نرگے میں آ چکا ہے۔ طاہر کے ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے نیچے اترے اور وادی کے سرے پر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے عقب میں جمع ہو گئے۔ میدان میں بعض تاتاریوں نے انہیں دیکھ بھی لیا، لیکن دور سے انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ ان کی کمک کے طوفانی دستے ہیں۔ عین اس وقت جب کہ تاتاری سخت ترین حملہ کر چکے تھے، ان کا ایک سالار تازہ دستوں کو ہدایت دینے کے لیے میدان سے نکل کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھا، لیکن قریب پہنچ کر اس نے جب اپنی آواز کے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ سنا، اس کے ساتھ ہی ایک تیر اس کے سینے میں لگا۔ چھپی ہوئی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ٹیلے کی گرد چکر لگاتی ہوئی میدان میں آگے آ گئی۔ تاتاریوں کے ہوشیار ہونے سے پہلے 3000 سواروں کے نیزے ان کے سینوں تک پہنچ چکے تھے۔ تاتاریوں کے پاؤں ایک بار پھر اکڑنے لگے اور پھر انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ اس سے قبل کہ سلطان جلال الدین کوئی 40 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے
موت کی نیند سلا چکا تھا، اس کے اعضاء سل ہو چکے تھے۔ اپنی فتح کا یقین ہوتے ہی وہ میدان سے ایک طرف ہٹ کر گھوڑے سے اترا اور ایک چھوٹی سی چٹان پر چڑھ کر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھ گیا۔ ہانپتے ہوئے اس نے اپنا خود اتار کر ایک طرف رکھ دیا، رومال کے ساتھ چہرے کا پسینہ پوچھا اور کمان اٹھا کر بھاگتے ہوئے تاتاریوں پر تیر برسانے لگا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے نئے مددگار کون ہے۔ تاتاری میدان میں 10,000 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سپاہی شہیدوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گئے۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر خود اتارا اور ایک ترک سے سوال کیا، سلطان کہاں ہے؟ اس کے جواب میں فوج کا ایک افسر گھوڑے سے اتر کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ طاہر، آخر تم آ گئے۔ میں حیران تھا کہ خدا نے آج ہمارے لیے یہ مددگار کہاں سے بھیج دیے۔ تم سے مجھے یہی توقع تھی۔ تیمور ملک؟ طاہر نے خود کے اندر سے جھانکنے والی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں میں۔ اس نے خود اتار کر ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیمور ملک کا نام سن کر طاہر کے ساتھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ طاہر نے عبدالعزیز، عبدالملک اور مبارک اور اپنی فوج کے افسروں کا تعارف کرایا۔ تیمور ملک نے گرم جوشی سے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، سلطان کہاں ہے؟ سلطان کہاں ہے؟ یہ تیمور ملک اپنے چند افسروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال دہرا دیا، سلطان کہاں ہے؟ وہ ایک دوسرے سے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے۔ ایک افسر نے چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اوپر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ طاہر کے چند دوست اور سلطان کی فوج کے چند افسر چٹان پر چڑھے۔ سلطان ایک پتھر پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ تیمور ملک نے اس کا بازو پکڑ کر جگانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ نہیں، ایسے سپاہی کی نیند بہت قیمتی ہے، خدا جانے کتنے دنوں کے بعد سوئے ہیں۔ تیمور ملک نے کہا، تولائی خان کی فوج یہاں سے صرف 4 منازل کے فاصلے پر ہے، ہمیں جلدی کوشش کرنا ہے۔ عالی جا اٹھیے، تیمور ملک نے اس کا بازو پکڑ کر آہستہ سے ہلاتے ہوئے کہا۔ جلال الدین نے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، تیمور، کبھی تو مجھے آرام کرنے دیا کرو۔ عالی جاں، تولائی خان کا لشکر ہم سے زیادہ دور نہیں۔ تو تمہارے خیال میں مجھے اس بات کا خیال نہیں تھا؟ مجھے کئی دنوں کے بعد ایک پہر آرام کے لیے موقع ملا تھا، وہ بھی تم نے ضائع کر دیا۔ مجھے پانی پلاؤ۔ ایک افسر نے اپنی چھاگل پیش کی۔ جلال الدین پانی کی چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھ کھڑا ہو گیا۔ طاہر اور اس کے ساتھیوں نے اس سے زیادہ بارواب شخصیت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ سچ مچ ایک چٹان تھا۔ سلطان نے پوچھا، یہ فوج کہاں سے آئی؟ تیمور ملک نے جواب دیا، بغداد سے۔ بغداد سے؟ تو خدا نے میری دعائیں سن لی، اب ہم دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر بغداد کے لوگ بیدار ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ عالم اسلام جاگ اٹھے گا اور ہم زمین کے آخری کونے تک اس وحشی قوم کا مقابلہ کر سکیں گے۔ سلطان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس فوج کا سالار کون ہے؟ تیمور ملک نے طاہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے، ان کا نام طاہر بن یوسف ہے۔ یہ وہی ہے جنہوں نے فوقن سے فرار ہوتے وقت میری جان بچائی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بغداد میں ایک نوجوان ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ یہ وہی ہے۔ جلال الدین نے طاہر کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، عقابوں کی دنیا میں آرام نصیب نہیں ہوتے، میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو ایسی چٹانوں پر سونے کا عادی ہونا پڑے گا۔ میں اس جگہ بیٹھ کر آپ کی لڑائی کا ڈھنگ دیکھ رہا تھا۔ آپ کے بعد سپاہیوں کو سخت تربیت کی ضرورت ہے۔ چند جانیں ضرب بے فائدہ جوش کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہے، چند جانیں صرف بے فائدہ جوش کی وجہ سے ضائع ہوئی۔ ایک نوجوان سے متاثر ہوا ہوں، وہ بالکل ایک عرب کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا آدھا سفید اور آدھا سیاہ تھا اور پچھلی ٹانگ میں تیر لگنے کی وجہ سے وہ تھوڑا تھوڑا لنگڑا بھی رہا تھا۔ میں اسے شاباش دینا چاہتا ہوں۔ تیمور ملک نے کہا، وہ یہی ہے، میں ان کا گھوڑا دیکھ چکا ہوں۔ جلال الدین نے کہا، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے 3 بہترین گھوڑوں میں سے ایک آج تمہیں دوں گا۔ تیمور ملک نے کہا، طاہر تم کتنے خوش نصیب ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمہارے باپ کو اپنی تلوار دی تھی اور خوارزم کے مجاہد اعظم نے تمہیں اپنا گھوڑا دیا۔ جلال الدین نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار؟ ہاں، ان کے باپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے
بہادری کے صلے میں تلوار دی تھی۔ کیوں طاہر، تلوار اپنے ساتھ لائے ہو یا اس دفعہ بھی بغداد میں چھوڑ آئے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، وہ تلوار میرے پاس ہے اور میں نے آج اسے پہلی بار استعمال کیا ہے۔ جلال الدین نے کہا، میں دیکھ سکتا ہوں؟ طاہر نے تلوار نکال کر پیش کر دی۔ سلطان نے دستے پر صلاح الدین ایوبی کا نام دیکھ کر تلوار کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کے باپ نے اتنا بڑا انعام حاصل کیا تھا۔ کاش میرا باپ بھی خوارزم کا شہنشاہ ہونے کے بجائے اس اولو العزم مجاہد کی فوج کا ایک سپاہی ہوتا اور میں بھی تمہاری طرح اس پر فخر کر سکتا۔ طاہر نے کہا، اگر آپ قبول فرمائیں تو میں یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، لیکن میں اس کا مستحق نہیں، اور میں آج یہ دیکھ چکا ہوں کہ تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے تلوار واپس کر دی۔ فوج کوچ کے لیے تیار تھی۔ سلطان نے کہا، طاہر تم بغداد کی طرف ہماری رہنمائی کرو گے؟ بغداد؟ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا۔ ہاں بغداد۔ خلیفہ کے طرز عمل میں اس غیر متوقع تبدیلی کے بعد مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی رہی سہی غلط فہمیاں دور کر دوں۔ مجھے امید ہے وہاں چند دن قیام کر کے ہم مصر، شام اور عرب کے ممالک کی اعانت سے ایک بڑی فوج تیار کر سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو روانہ کرنے سے پہلے خلیفہ نے تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہوگا۔ طاہر نے مغموم لہجے میں جواب دیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ بغداد سے میرے ساتھ آنے والے رضاکاروں کو حکومت باغی قرار دے چکی ہے۔ میں خود قید خانے سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ بغداد سے صرف 1000 آدمیوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور یہ باقی رضاکار ہمارے ساتھ راستے کے شہروں میں شامل ہوئے ہیں۔ سلطان نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن میں مایوس نہیں۔ تمہاری آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ باہر کے مسلمان ہمارے مصائب کے متعلق بے پرواہ نہیں۔ وہ وقت آئے گا کہ تمام عالم اسلام اس فتنہ عظیم کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اور میں اس وقت تک اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ جہاں تک ہو سکے گا میں عالم اسلام کی حفاظت کی بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا رہوں گا، جب تک تاتاریوں کے گھوڑے میری لاش کے اوپر سے گزر نہیں جاتے۔ میں ہر قدم پر ان کا مقابلہ کروں گا۔ میں دنیا میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا، جو جماعت خود مٹنے کا ارادہ نہیں کرتی اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ میں اسلامی ممالک کے ہر حکمران کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں دنیا اسلام کے دور افتادہ ممالک میں سونے والے سپاہیوں کو جگاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری آواز بسط البحر ثابت نہ ہوگی۔ تیمور ملک، لشکر کو کوچ کا حکم دے دو، ہماری منزل مقصود افغانستان ہے۔ طاہر تیمور کی زبانی ہرات اور بلخ کی عبرتناک تباہی کا حال سن چکا تھا۔ تیمور ملک نے اس کی تشویش کی وجہ معلوم کرنے کے بعد اسے یہ تسلی بھی دی کہ شہر کی بیشتر آبادی حملے سے پہلے ہجرت کر چکی تھی۔ فوج میں بلخ کے کئی آدمی تھے۔ طاہر کے استفسار پر ان سب نے بتایا کہ شیخ عبد الرحمن اپنے مال و متاع کے ساتھ بلخ پر حملے سے کئی ہفتہ پہلے ہی رفو چکر ہو چکا تھا۔ تاہم طاہر ہر منزل کے بعد تیمور ملک سے یہ کہتا کہ میں بلخ ضرور جاؤں گا، اور تیمور ملک سے ہر بار یہ جواب دیتا کہ وہاں گلی سڑی لاشوں اور جلے مکانات کے سوا کچھ نہ پاؤں گے۔ شہر کی ناقابل برداشت بدبو تمہیں 2 کوس کے فاصلے سے واپس دھکیل دیں گی۔ جلال الدین کو طاہر کی تشویش کا علم ہوا تو اس نے بلخ کے تمام سپاہیوں کو شیخ عبد الرحمن کے متعلق اپنی معلومات بیان کرنے کا حکم دیا۔ اتفاقاً ایک شخص ایسا نکل آیا جس کا بھائی شیخ عبد الرحمن کے پاس ملازم تھا۔ اس نے بتایا کہ شیخ حملے سے 4 ہفتہ پیشتر اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ بلخ چھوڑ چکا تھا، اور رخصت کے وقت اسے اپنے بھائی سے معلوم ہوا تھا کہ سردست شیخ کی منزل غزنی تھی۔ اس کے بعد وہ شاید کسی اور شہر کا رخ کر لے۔ سلطان نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تقدیر کے راستے اچانک ایک دوسرے سے آ ملتے ہیں۔ ہم مرو کی طرف جا رہے تھے، لیکن اب شاید تمہاری وجہ سے ہماری منزل مقصود بھی غزنی ہے۔ راستے میں چند مقامات پر تاتاریوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے، جو سلطان کی تلاش میں دن رات ایک کر رہی تھی، مزاحمت کی، لیکن سلطان انہیں تحقیق کرتا ہوا غزنی پہنچ گیا۔ غزنی میں امین الملک نے
50,000 سپاہیوں کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا۔ چند دنوں میں سیف الدین احزاق بھی 40,000 سپاہیوں کے ساتھ آ ملا۔ اس کے بعد افغانستان کے ملک اور دوسرے اور سردار یکے بعد دیگرے اپنی اپنی جمعیت کے ساتھ غزنی پہنچنے لگے۔ غزنی پہنچ کر طاہر کو پتہ چلا کہ شیخ عبد الرحمن وہاں 2 ہفتے ٹھہر کر ہندوستان کا رخ کر چکا ہے۔ غزنی کے ایک تاجر نے، جس کے ساتھ شیخ کے کاروباری تعلقات تھے، یہ بھی بتایا کہ شیخ موجودہ دور میں صرف مدینے کے غزنی کے ایک تاجر جس کے ساتھ شیخ عبد الرحمن کے کاروباری تعلقات تھے، اس نے یہ بھی بتایا کہ شیخ موجودہ دور میں صرف مدینے کو محفوظ سمجھتا تھا، اور اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ عنقریب بچوں کو مدینے پہنچا دے گا۔ طاہر کے لیے یہ اطمینان کافی تھا کہ وہ خطرے سے بہت دور ہے۔ اس کی تمام توجہ اب جنگ کی طرف مبذول ہو گئی۔ غزنی کی مسجد میں چند تقریروں کے بعد اس نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ افغانستان کے علماء پہلے ہی جہاد کا فتویٰ دے چکے تھے، اب وہ طاہر کی اپیل پر دور دراز کا دورہ کر کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے لگے۔ ایک جمعہ کو طاہر کے بعد عبد الملک نے بھی تقریر کی۔ اس کی تقریر جس قدر مختصر سی اسی قدر مؤثر بھی تھی۔ اگلے دن سلطان نے غزنی کے چیدہ علماء کے 2 وفد بنا کر طاہر اور عبد الملک کو ان کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جہاد کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ غیور افغان جہاد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے چوک در چوک سلطان جلال الدین کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس دورے میں طاہر عبد الملک سے زیادہ کامیاب رہا، اور اس کی وجہ ایک تو یہ کہ اس کی قوت بیان تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ایسے مجاہد کی تلوار تھی جس کی بہادری کی داستانیں ان کے دلوں پر نقش تھی۔ افغان دنیا اسلام کے ہر جلیل القدر سپاہی کو اپنا عزیز دوست خیال کرتے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد چنگیز خان کو، جو ان دنوں میں تالکان میں موجود تھا، چند تاتاری قیدیوں کی معرفت یہ پیغام بھیجا: تم نے بے خبری کی حالت میں ہم پر حملہ کیا، تم نے طاقت سے زیادہ عیاری اور مکاری سے ہمارے شہر فتح کیے، تمہارے سپاہی ایک مدت سے میری تلاش میں سرگردہ ہے، میں اس وقت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں اس دفعہ تمہاری تلواروں کے سامنے بے کس عورتوں اور بچوں کی گردنوں کے بجائے تلواریں ہوں گی، اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ چنگیز خان نے سیکی کو تو ایک زبردست فوج کے ساتھ جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا تھا۔ سلطان نے غزنی سے چند کوس آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ 3 دن تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ ترکوں اور افغانوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ چوتھے دن تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سلطان کئی کوس تک ان کا تعاقب کرنے کے بعد انہیں گھیر کر ایک ایسے علاقے میں لے آیا جہاں تنگ پہاڑی راستے پر اس نے اپنے بہترین تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ سیگی توتو کی بہت تھوڑی فوج یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن سلطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور دریائے کاہل تک تعاقب کیا۔ سیگی توتو نے دریا میں کود کر جان بچائی۔ تیروں کی بارش میں جب وہ دوسرے کنارے پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 8 آدمی تھے۔ افغانستان میں جلال الدین کی اس فتح کی خبر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ چنگیز خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ملی کہ کوہ ہندوکش سے لے کر دریائے مرغاب کے ساحل تک تمام قبائل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تاتاریوں کی ہر چوکیوں کے سپاہیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ چنگیز خان نے پہلی بار ایک محاذ پر اپنی تمام قوت جمع کرنے کی کوشش محسوس کی۔ زبردست تیاری کے بعد اس نے بلخ ہرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا اور فرغانہ سے لے کر آذربائیجان تک بکھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا